بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ اللہ کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ایمان دراصل کلمہ کی زبان سے ادا کرنے اور دل سے اس کی سچائی کی گواہی دینے کا نام ہے۔ کلمہ کی ادائیگی میں انسان یہ شہادت یعنی گواہی دیتا ہے کہ نہیں کوئی معبود مسوا اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ الفاظ ادا کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ادا کرنے والا ان چیزوں میں یقین رکھتا ہے جیسے کہ اللہ کی وحدانیت، صفات، موجودیت اور قدیم ماننا، تقدیر پر یقین رکھنا، فرشتے، رسولوں میں یقین رکھنا اور الہام میں کتب میں یقین رکھنا۔ ایمان دراصل عبادت اور صحیح روح پر زندگی استوار کرنے کا نام ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بے شمار اسماء اعظم ناموں میں سے ایک نام الحق بھی ہے، جس کا مطلب ہے سچائی، اور دین کو سمجھ کر اسوہ حسنہ کو جان کر مسلمان مرد اور عورت اس حق کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے، اور یہ سب باتیں اسی کا غماز ہیں۔ یہ کسی اندھی پیروی میں نہیں آتی۔ دین میں ایسے مذاہب ہیں جس کے ماننے والے کہیں بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہیں پیغمبروں کی، کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کا ارتکاب کر دیتے ہیں۔ ایسے گرے ہوئے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ ابلیس العین کی پوجا کرتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز میں ایمان رکھ سکتا ہے، لیکن اگر سچائی کی کسوٹی پر پرکھنا ہے تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر انسان اپنی سوچ کو ہی درست سمجھتا ہے تو پھر مسلمان اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، اسلام سچائی کا دوسرا نام ہے، اور مسلمان کو ایمان سچائی پر ہی ہوتا ہے۔ وہ اپنا کام انتہائی ایمانداری اور ذمہ داری سے کرتا ہے۔ انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا ہوتا۔ فرشتوں کا اصل تعداد کا تو صرف اللہ کو پتہ ہے، تاہم 4 بشعور فرشتوں کو ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہوں گے، جن کی تفسیرات مختصر کچھ یوں ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام، جو اللہ کے احکامات اور وحی کو انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، جو کہ اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور دیگر مخلوقات کو ضروریات بہم پہنچاتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو کہ مرنے کے بعد روح قبض فرماتے ہیں۔ ان کے علاوہ 5ویں مشہور فرشتے کا نام حضرت ملک ہے، جو کہ داروغہ جہنم کے فرائض انجام دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور وہ پکاریں گے، اے مالک، تیرا پروردگار ہمارے کام تمام کر دے۔ وہ کہے گا، بے شک تمہیں تو ہمیشہ رہنا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر فرشتے ہیں، جیسے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور ان کو مرنے والے سے قبر میں سوال و جواب کی خاطر بھیجا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کرامن کاتبین بھی فرشتے ہیں، جن کے ذمہ انسان کی ہر اچھائی بری بات کا لکھنا ہے، اور دونوں ہمارے کندھوں پر ہمیشہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انہوں نے بیت المعمور کے متعلق ہے، جو کہ 7ویں جنت میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو اس دن باہر لایا جائے گا، اس کو 70 رسیوں سے کھینچا جائے گا، جس میں سے ایک رسی کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ، جب کہ ضبط کرنے والے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ضبط کرتے چلے جاتے ہیں،
करामन कातबीन, वो मुंह से कोई बात नहीं निकालता मगर उसके पास एक होशियार मुहाफिज होते हैं। करामन कातबीन का मतलब यूं है कि करामन कातबीन, करामन मतलब है मुअज़्ज़ज़ और कातबीन का मतलब है मुहर्रिर यानी जो लिखने वाला वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि जिन्नात की मिसाल है, उनकी ज़िंदगी का रुख कुछ और तरह के होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर उनके अजसाम की साखत में इलेक्ट्रिकल चार्जेस के साथ साथ मकनतीसी क़ुव्वत भी पाई जाती है। मस्बत और मनफी आयवन मिलते हैं और मकनातीसी क़ुव्वत जवाब में उनके साथ मिलकर ऐसा असर डालती है जो कि जिन्नात की तजसीम और हरकत की ज़िम्मेदार होती है। बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन ज़मीनी हयात में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की सूरत में अमल पजीर है। कुरान और हदीस में फ़रिश्तों पर ईमान रखना और इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से एक है। फ़रिश्ते नूर से बने हुए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की एक तख्लीक है और हदीस के मुताबिक उनकी तख्लीक यानी रोशनी नूर से की गई है। वो ना खाते हैं ना पीते हैं और ना ही इनकी कोई सूरत मर्द और औरत से मुशाबत रखती है। हाँ, उनको ये क़ुव्वत ज़रूर हासिल है कि जिसकी शक्ल और सूरत में वो चाहे अल्लाह के हुक्म से हाजिर हो सकते हैं। फरिश्ते कभी थकते भी नहीं हैं और ना ही अपनी मर्ज़ी और सोच से कोई काम करते हैं। जिस काम को अल्लाह बारी ताला ने फरमाया दिया वो बैना वही काम में लगे रहते हैं। ये अल्लाह की वो तख्लीक है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की गई थी। इससे पहले कि हम फरिश्तों के वजूद पर तफसील शुरू करें, ये अशा ज़रूरी है कि हमें फरिश्तों की नेचर न्या तोजीहा के बारे में कुछ मालूमात हों और इसके लिए बेहतरीन ज़राए हदीस के हैं, जिसका निचोड़ हमें ये मालूम बहम देता है फरिश्तों की तख्लीक नूर से हुई है और नातीद मखलूक़ात में शुमार किए जाते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते नूर से तख्लीक किए गए हैं जिस तरह के जिन्नात की तख्लीक बिना धुएं के आग से और बनी आदम की तख्लीक मिट्टी से। सही मुस्लिम शरीफ में ये लिखा गया है, फरिश्तों की कोई जिन्स नहीं होती, यानी वो ना मर्द औरत में तकसीम है और ना इनसे गुनाह सरजद होते हैं और ना ही वो नाफरमान होते हैं। फरिश्तों की तख्लीक बिना माँ बाप के होती है और ना वो खाते हैं और ना ही पीते हैं। बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है